الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی 3 آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ 30، 31 اور 32 نمبر، یہ 3 آیتیں ہیں۔ یہ بڑی مشہور اور معروف آیتیں ہیں۔ اکثر ہمارے امام صاحبان جو ہے وہ نمازوں میں ان آیات کو جو ہے اپنے جو ہے تلاوت میں شامل کرتے ہیں، اور جب کبھی امام صاحب جو ہے کہیں میں نماز پڑھتا ہوں تو ان آیات کو تلاوت کرتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے اس وقت کہ میں نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھوں اور لوگوں کو بولوں کہ یہ آیتیں تم سے کس طرح سے مخاطب ہو رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، یہاں اللہ تعالیٰ جو بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی جو ہے وہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، وہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ، وہاں جو کچھ بھی تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تمنا تم کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ وہاں پیچھے والی ایک آیت میں نے جو سورہ عنکبوت کی آپ کے سامنے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے عام اس لوگوں کی بات کی ہوئی ہے، والذین جاہدوا۔ یہاں بھی جو ہے ان الذین قالوا، مطلب جو لوگ آئے، ایمان اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں اس چیز کا اظہار کیا کہ کیا قالوا ربنا اللہ۔ یہاں پر ہم رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اب آپ اس کے پس منظر میں جب جائیں گے، جو اس کی جو ہے جب یہ نازل ہوا ہے جس معاشرے میں، جن حالات میں، تو وہاں ان لوگوں کو رب کا مطلب پوری طرح سے پتہ، رب کس کو بولتے ہیں۔ ہمیں جب عام کسی مسلمان کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ رب کا معنی بولو، تو وہ بولتے ہیں کہ پالنہار، روزی دینے والا۔ لیکن عربوں کے سامنے یہ اس کا مطلب نہیں تھا۔ عربوں کا تھا کہ رب جو ہے وہی الہ ہے، اور الہ کے آگے جو مطلب تھے وہی خالق ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، پھر وہی جس نے پیدا کیا وہی مالک بھی ہے، اور وہی پھر جو ہے رازق ہے۔ یہ ایک جز اس کا مطلب جو ہے جس کو آپ کہیں گے کہ رب کا، پھر وہی حاکم بھی۔ یہ ہم نے سب کچھ ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، تبھی جا کے ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ ہم نے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑا پھر، کیونکہ اس میں آتا ہے رب العالمین۔ تو رب العالمین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کا الہ وہی ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، حاکم۔ تو اس چیز کا اظہار جب کیا انہوں نے،
تو ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، یہاں جو کہا گیا پھر اس پہ وہ ثابت قدم رہے، ثم استقاموا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے، پھر ان کو جو بھی مصائب آئے، جو بھی مشکلات آئی، جو بھی چیلنجز آئے، جس طرح بھی سے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، کچھ جو ہے ان کو تکالیف پہنچائی گئی، وہ پھر پیچھے نہیں ہٹے، وہ وہاں پر ثابت قدم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے وہ استقامت دکھائی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر میرے فرشتوں کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ تو یہ نزول کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جو جد و جہد کر رہے ہیں، جس طرح بھی دین میں اب اپنے ایفرٹس ڈال رہے ہیں وہ لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، فرشتوں کو جو ہے مددگار بنا کے ان کے لیے بھیجتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہم نے جو ہے وہ بدر میں دیکھا ہے کہ پھر کس طرح سے جو ہے وہ دشمنوں کی گردنیں کٹتی رہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز ہمیں سمجھنے کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کم سے کم ہر ایک شخص کے ساتھ تقریباً جو ہے وہ کرام الکاتبین کے علاوہ 36 کے قریب فرشتے ہوتے ہیں، جو ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں نا یار مشکل سے میں گرتے گرتے بچ گیا، اور میرا جو ہے مال وہاں پہ گر گیا تھا اور مجھے مل گیا۔ نیکوکار لوگوں کا اس طرح سے جو ہے ان کے پھر نقصانات بھی نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو ہے گھر والے جو ہوتے ہیں تو ان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ وہ فرشتے کا نزول جو ہے وہ ایسے ہی تھوڑی کہ ہمارے آ کے تو آس پاس بیٹھ گئے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ ہماری جو ہے وہ مددگار بنے۔ پھر ہم جو کیا کہتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمیں جو ہے بہت ساری کیا کہتے ہیں نقصانات وغیرہ جو بھی ہونے ہوتے ہیں ان سے بچاتے بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ جس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو بدی کے پرستار ہوتے ہیں، جو شیاطین کی جو ہے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو برائیوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ شیاطین اور اشرار والی جو قوتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جو نیکوکار ہوتے ہیں، جنہوں نے زبردست ثابت قدمی دکھائی، جو جم گئے، استقامت دکھائی، ان پر اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ان کو جو ہے پھر اطمینان قلب ملتا ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ پریشانی اور بے قراری اور بے چینی جو ہے ان سے دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز جو ہے ان کو ملتی ہے، اور ان کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ یہ جو تم نے استقامت دکھائی، جو ثابت قدمی دکھائی، جو تم کو تکالیف مل رہی ہیں، جو مصائب اور مشکلات سے تم گزر رہے ہو، تم اب جو ہے ان کو بھول جاؤ اور غم نہ کرو، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کیونکہ جنت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت ہوگی، وہاں موت نہیں آئے گی، ابداً ابدا کی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی وہاں پہ ہوگی۔ اور یہ فرشتے ان کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور اس دنیا میں بھی جب تم کیا کہتے ہیں وفات پا کے انتقال جب اس طرف ہو جائے گا تو وہاں بھی ساتھ ہوں گے۔ پھر خاص کر کے جو ہے یہاں دنیا میں تو مددگار ہوتے ہی ہیں، لیکن موت کے وقت بھی یہ فرشتے آتے ہیں، اور پھر جب موت کے بعد قبر سے ہم اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ فرشتے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ثابت قدمی تم نے دکھائی ہے، یہ جو زبردست قربانی تم لوگوں نے دی ہے، تو اب یہ فرشتے تم کو کہتے ہیں کہ تم کو جو بھی کچھ چاہیے آخرت میں، تمہیں جو بھی کچھ چاہیے وہ تم کو ملے گا، جس چیز کی تم خواہش کرو گے، تمنا کرو گے، وہ سب تمہاری ہوگی۔ اور یہ سامان ضیافت، یہ سب کچھ جو ہے تمہارا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ غفور الرحیم کی طرف سے ہے۔ تو غفور الرحیم یہاں اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم نے دنیا میں بہت ساری غلطیاں، گناہ، شرک میں تھے، بدعات میں تھے، بڑی بڑی جو ہے، پھر ہم نے توبہ کی، یا ہم جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر ہمارے وہ سارے گناہ مٹا دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس نے ہماری مغفرت کی، ہم پر رحم کیا، اور اس
کے عوض میں جو ہے ہمیں اتنی بڑی جو ہے کامیابی مل رہی ہے، اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے، اتنا بڑا جنت کا تحفہ مل رہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اسی طرح سے جو ہے اس دینی اسلام پر استقامت عطا کرے جس طرح یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور جن پر جو ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر ان کو بشارت جنت کی ملتی ہے، اور وہاں پر ہر ایک چیز جو وہ چاہیں گے ان کو جو ہے تمنا کرتے ہیں وہ مل جائے گی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔